کبھی سوچا ہے کہ ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ اسلام میں ایک ایسی رات ہے جو رحمت، مغفرت اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے آج لیلۃ القدر کی اسی بے مثال عظمت کو سمجھتے ہیں۔ یہ نمبر ہے 1000۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ 1000 مہینے یعنی 83 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ۔ ذرا سوچیں تو، ایک پوری انسانی زندگی کی عبادت کا ثواب، اور وہ بھی صرف ایک رات میں سمیٹنے کا موقع۔ تو یہی ہے اس رات کا اصل کمال، ایک رات جو زندگی بھر کی عبادت پر بھاری ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، بلکہ ایک ایسا زبردست موقع ہے جس کی گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو لیلۃ القدر ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ اسلام کی سب سے بابرکت رات ہے۔ اور یہ آتی کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 راتوں میں سے ایک۔ یہ رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ دیکھیں، اس رات کا نام ہی اس کی ساری کہانی بتا دیتا ہے۔ لفظ ہے قدر۔ اس کے 3 بہت گہرے مطلب ہیں۔ پہلا تو ہے عظمت اور شان، دوسرا ہے تقدیر۔ جی ہاں، کہتے ہیں اسی رات اگلے پورے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب ہے قدر و قیمت، جو اس کی بے پناہ اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چلیں اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رات تاریخی اور مذہبی لحاظ سے اتنی اہم کیوں ہے۔ اس کا تعلق سیدھا قرآن کے نزول سے ہے۔ اور دیکھیں، اس رات کی عظمت کا اعلان کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کر رہا ہے۔ سورۃ القدر میں صاف کہا گیا ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک الہامی اعلان ہے جس نے اس کی اہمیت پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہ سورت ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ 4 بڑی باتیں ہیں۔ پہلی، قرآن اسی رات نازل ہوا۔ دوسری، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسری، اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اور چوتھی، یہ کہ یہ رات فجر طلوع ہونے تک مکمل سلامتی والی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس مقدس رات کو تلاش کیسے کیا جائے؟ اس سیکشن میں ہم اسی روحانی جستجو کی بات کریں گے کہ آخر اس رات کو پایا کیسے جا سکتا ہے۔ اور یہی تو سب سے بڑا سوال ہے کہ شب قدر آخر ہوتی کب ہے؟ اس کی کوئی ایک پکی تاریخ نہیں بتائی گئی، اور یہی چیز اس کی تلاش کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں ڈھونڈا جائے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا پھر 29ویں رات۔ اور اس تاریخ کو چھپانے کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان صرف ایک رات نہیں بلکہ آخری عشرے کی ہر رات عبادت میں گزارے۔ کچھ روایتی نشانیوں کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے کہ یہ رات بہت پرسکون اور معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے اگلے دن کا سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی بہت نرم ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رہے، یہ کوئی حتمی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ روحانی کیفیت کے اشارے سمجھے جاتے ہیں۔ چلیں اب اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر میں کون سی خاص عبادات اور دعائیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس رات کرنے والے کام کیا ہیں؟ سب سے اہم عبادات میں شامل ہیں نماز، قرآن کی تلاوت، دل سے اللہ سے دعا مانگنا اور ذکر و استغفار کرنا۔ یہ سارے کام دراصل اللہ سے اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط کرنے کے طریقے ہیں۔ اور ایک خاص دعا ہے جس کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ اس رات اسے کثرت سے پڑھا جائے، وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو ان تمام عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتی ہیں؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس رات کے روحانی فائدے کیا ہیں، اور یہ ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کیسے لے جاتی ہے۔ جب کوئی خلوص دل سے عبادت کرتا ہے تو اس کے روحانی انعامات بھی بہت بڑے ہیں۔ پچھلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ایک ایسا اندرونی سکون ملتا ہے جو شاید کہیں اور نہ ملے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک رات ہمیں پوری زندگی کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی مکمل معافی مانگنے کا ایک سنہری بے مثال موقع دیتی ہے۔ اور آخر میں یہ بات ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر کسی کو صرف ایک رات میں پوری زندگی کی عبادت کا موقع مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ رات دراصل
اسی سوال کا جواب ہے، اور اسی موقع